الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه وطبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المجاهدين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع حالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحلنا أشقالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا 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 امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد اس کے پیارے محبوب آقا و مولا منجا و مابا مدنی تاجدار تاجدار مدینہ صدور قلب و سینہ آمینہ بلال بے بسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا یتیموں کے والی غریبوں کے حامی امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا مولائے کل کائنات کل نبوت کل رسالت کل امامت کل سعادت کل فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ جناب
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر علیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے ساتھ احترام وسیع احتشام عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی یہ خاص کرم نوازی ہے، رب ذوالجلال کا انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اپنے پاک گھر میں مل بیٹھنے کی اور اپنا اور اپنے پیارے کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ سامعین دی وقار، سب سے پہلے آپ تمامی احباب کو میں صبح مقدس اور ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس عظیم مہینے کا صدقہ ہم سب پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی آمد کا صدقہ خالق کائنات اپنے حبیب کے تصدق سے ہم پہ اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو سامعین دی وقار، اللہ رب العزت کی یہ خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظمتوں والا مہینہ عطا فرمایا کہ ربیع الاول، جس کا معنی ہے پہلی بہار، اور یہ پہلی بہار اللہ رب العزت نے ہمیں ربیع الاول شریف میں عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے ہم پہ مہربانی کی اور اللہ رب العزت نے ہمیں تمام نبیوں کا سردار نبی عطا کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، ہمارا نبی کل اجبار نبی ہے، جس کو خالق کائنات نے کل کائنات کا دلہا بنایا ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا سہرا بنایا ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کو اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کا امام بنایا ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کو رب ذوالجلال خالق کائنات نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر خالق کائنات نے ان زمینوں کو بنایا۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے آسمانوں کا سایہ عطا کیا۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے کہ جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے ہمیں سورج کی کرنیں عطا فرمائی۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے اس آسمان کو ستاروں کی جلجلاہٹ سے سجایا۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے چاند کو چاندنی عطا کی۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے پھولوں کو خوشبو عطا فرمائی۔ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے اس کائنات میں زمین پر اللہ رب العزت رب ذوالجلال نے پھولوں کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کلیوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کل کائنات کو تخلیق کیا ہے تو اپنے محبوب کے صدقے سے کیا ہے
اور اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العزت کی یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ جس نبی کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی ہے وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم پہ کرم نوازی ہے، یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرما دیا ہے جس نبی کی خاطر اللہ نے کل کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اور قربان جائیں، اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا تو رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے کائنات میں آنے والوں آؤ، میرا محبوب جو ہے یہ بڑی عظمتوں والا ہے، میرا محبوب بڑی شانوں والا ہے، آؤ میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، آؤ میرے محبوب کی پیروی کر لو، آؤ میرے محبوب کے پیچھے چلو۔ فرمایا جو بھی میرے محبوب کے پیچھے چلے گا، میرے محبوب کی پیروی کرے گا، فرمایا دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت کا انعام ہوگا، اس پہ خالق کائنات کی مہربانی ہو جائے گی۔ تو لجپال نبی سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے اپنی زندگی کو بسر کیا اور قربان جائیں میرا وہ لجپال نبی، عظمتوں والا نبی، شانوں والا نبی، جس نبی کی زندگی کو اللہ رب العزت نے، رب ذوالجلال نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ارے وہ کون سا نبی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ایک مقدمہ آ جاتا ہے اور ایسا مقدمہ آتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی چوری کر لیتی ہے، مقدمہ آقا کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب آقا کی پاک بارگاہ میں مقدمہ آتا ہے، اس پہ چوری جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے، اس سے چوری برآمد ہو جاتی ہے۔ لجپال نبی کی بارگاہ میں جب مقدمہ آتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں، اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے۔ تو لجپال نبی نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ارے وہ جو لڑکی تھی نا قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والی تھی، لجپال نبی سے پیار کرنے والوں، اب وہ سارے اکٹھے ہو گئے اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ایسا کیا جائے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں کوئی سفارش پیش کرے، کہ کوئی سفارش لے کے جائے، ہماری سفارش مانی جائے کہ ہماری جو لڑکی ہے اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، باقی جو سزا دینا چاہتے ہیں دے لے لیکن ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ اگر ہماری لڑکی کے ہاتھ کاٹ گئے تو ہماری پورے قبیلے میں نام کاٹ جائے گی۔ لجپال نبی سے پیار کرنے والوں، اتنا کہنے کی دیر تھی، اب وہ منصوبہ بنا رہے تھے۔ آخرکار ان کے ذہن میں ایک شخص آیا جس کا نام حضرت اسامہ بن زید تھا۔ ارے اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے من میں، اپنے تصورات میں، اپنے خیالات میں۔ لجپال نبی سے پیار کرنے والوں، محبت اور عقیدت کرنے والوں، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سے پیار کرنے والوں، عظمتوں اور شانوں والے نبی کا ذکر کرنے والوں، وہ لجپال نبی، انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ کہتے ہیں کہ ان کو ہم سفارشی بنا کے بھیجتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کرے گا۔ ارے وجہ کیا ہے؟ یہ لجپال نبی کے قریب رہتا ہے، آقا کے قریب ہوتا ہے اور آقا اس کی سفارش کو مان لیں گے۔ اب وقت قریب آیا، اب حضرت اسامہ بن زید کا کام کیا تھا کہ وہ لجپال نبی کو وضو کروایا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتے تھے، آقا کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ارے قربان نہ جائیں اس صحابی کی عظمت پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ارے خدا کی قسم جس کا دل بھی گزرتا تو حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ گزرتا، راتیں بھی گزرتی تو اس کے ساتھ گزرتی۔ لجپال نبی سے پیار کرنے والوں، لمحے لمحے کا ساتھ رہنے والا حضرت اسامہ بن زید کو انہوں نے بلایا، ہاتھ میں لیا، بول کے کہتے ہیں بات یہ ہے تو اللہ کے نبی کے قریب رہتا ہے، لہذا ہماری ایک سفارش کر دینا کہ ہماری جو لڑکی ہے اس کو سزا
میں التجا کروں. ارے ایک روز ایسا آیا کہ آقا کو وضو کروا رہے ہیں, موقع مناسب سمجھا, التجا کی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ پیارے, میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. پاک نبی نے فرمایا ہاں اسامہ بول کیا کہنا چاہتا ہے. التجا کی آقا قبیلہ بنو سعد کی لڑکی ہے جس نے چوری کی ہے, یا رسول اللہ اس کی سزا آپ نے سنائی ہے کہ اس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. تو پاک نبی نے فرمایا ہاں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو التجا کی آقا اگر اس کی سزا کو بدل دیا جائے, کوئی اور سزا دے دی جائے تو کیا خیال ہے. پاک نبی سے پیار کرنے والوں, محبت اور عقیدت رکھنے والوں, پاک آقا علیہ السلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, ایسے سرخ ہوا جیسے انار کا سرخ دانا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پاک نبی سے پیار کرنے والوں, محبت اور عقیدت کرنے والوں, پاک نبی کا چہرہ انور سرخ ہو گیا, ارے جیسے انار کا سرخ دانا ہوتا ہے. اب پاک نبی نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا, میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کروا دیا, تمام کو کھڑے کر دیا اور آقا پینے پہ کھڑے ہو گئے. پاک نبی نے فرمایا ارے کائنات میں آنے والوں, مجھے آمینہ کا لفظ جگر حضرت محمد کہتے ہیں. فرمایا میرا نام آسمانوں پہ احمد ہے, میرا نام زمین پہ محمد ہے. فرمایا میں کائنات میں تمام نبیوں کا سردار بن کے آیا ہوں. پاک نبی سے پیار کرنے والوں, میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا جو چور ہوتا ہے چور کی ایک سزا ہوا کرتی ہے. فرمایا چور کی سزا یہ ہے, اسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ چوری کرے اور اس سے چوری پکڑی جائے, چوری برآمد ہو جائے, وہ چور پکڑا جائے, تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے, نظام مصطفیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا جائے. فرمایا یہ قبیلے بنو سعد کی لڑکی ہے, ارے جس نے چوری کی ہے. پاک نبی نے فرمایا اگر آج اس مقام پر اگر میری بیٹی بھی ہوتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیتا. اسے نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. لجپال آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں, فرمایا یہ نظام مصطفیٰ ہے. یہاں پہ یہ نہیں چلے گا جو امین ہو اسے معاف کر دیا جائے, جو غریب ہو اسے سزا دی جائے. فرمایا خبردار ایسا نہیں چلے گا, جو مجرم ہوگا اسے سزا دی جائے گی. وہ کسی کی بھی اولاد ہو, فرمایا اسے سزا دی جائے گی. وہ جس کا بھی بیٹا ہو, جس کی بھی بیٹی ہو, فرمایا اسے سزا دی جائے گی, کیونکہ یہ نظام مصطفیٰ ہے. اور جب نظام مصطفیٰ چلتا ہے تو سبھی ایک قطار میں کھڑا ہوا کرتے ہیں, سبھی کو ایک لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو پاک آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں, مدنی آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آج اس مقام پر میری بیٹی بھی ہوتی نا تو میں اس کے بھی ہاتھ قلم کر دیتا. فرمایا یہ تو قبیلہ بنو سعد کی لڑکی ہے. فرمایا نانا اس نے چوری کی ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی, اسے سزا ضرور ملے گی. تو لجپال آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں, اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا, اللہ رب العزت رب ذوالجلال نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا لوگوں آؤ, میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. فرمایا میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ, میرے محبوب کی زندگی پہ عمل کرو, میرے محبوب کی زندگی کے پیچھے چلتے جاؤ. فرمایا جب میرے محبوب کی زندگی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو گے, فرمایا پھر یہ دنیا کیا چیز ہے. فرمایا کل کائنات تمہارے پیچھے ہوگی. فرمایا یہ دنیا کیا چیز ہے.
अलैहिस्सलाम صحابہ کا جھرمٹ ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہیں. لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کائنات میں آیا ہے نا، جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرمایا کل ہر ایک نے اپنا حساب دینا، کل ہر ایک سے پوچھ ہوگی، ہر ایک اپنا حساب دے گا. لہذا لجپال نبی نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ کل مجھ سے پوچھو، اور جو مجھ سے کوئی حساب کتاب لینا چاہتا ہے وہ دنیا میں لے لے، وہ دنیا میں ہی لے لے. تمام صحابہ بیٹھے تھے. لجپال نبی نے فرمایا اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے. جب آقا نے اتنا فرمایا نا تو خدا کی قسم صحابہ کا جمع غفیر تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، پورے مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، اور ایسے سکوت طاری ہوا کہ یہاں پہ جیسے کوئی بیٹھا ہی نہیں ہے، پورا مجمع خاموش. تو آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہو؟ ان تمام صحابہ میں سے ایک صحابی اٹھے، بوڑھے صحابی تھے جن کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی اٹھے، التجا کیا آقا میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے، میں نے آپ سے ایک بدلہ لینا ہے. لجپال آقا نے فرمایا عکاشہ کیا بدلہ لینا ہے؟ التجا کیا آقا فلان جنگ میں آپ صفِ درود فرما رہے تھے اور میرا جسم ننگا تھا، آپ صفِ درود فرماتے فرماتے آپ نے چھڑی ماری جو میری پیٹھ پہ لگی، تو یا رسول اللہ میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، فرمایا سلمان لبیک یا رسول اللہ. فرمایا جاؤ، وہ جو لاٹھی تھی نا، وہ جو چابک تھا، وہ میری بیٹی فاطمہ بطول کے گھر میں پڑا ہے، جاؤ وہ لے کے آؤ، میں اسے بدلہ دینا چاہتا ہوں. صحابہ بیٹھے تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی موجود تھے. لجپال نبی سے پیار کرنے والوں بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. لجپال نبی نے فرمایا جاؤ چھڑی لے کے آؤ. حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلے، ترے سیدہ زہرا پہ آئے، آ کے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا انا سلمان. دروازہ کھلا، پاک سیدہ نے فرمایا آؤ سلمان کدھر آئے ہو؟ آقا نے چھڑی منگوائی ہے. پاک سیدہ چھڑی لے کے آئی اور آپ نے پوچھا کہ ابا حضور نے یہ چھڑی کس لیے منگوائی ہے؟ اس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی کو وہ بدلہ دینے لگے ہیں، لہذا آقا نے اس چھڑی کو منگوایا ہے. جب اتنی بات کی حضرت سلمان اس چھڑی کو لے کے آ گئے. حضرت پاک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ پریشان ہو جاتی ہیں اور اپنے گھر کے اندر چار دیواری کے اندر آپ چلنا پھرنا شروع کر دیتی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حسنین کریمین تشریف لے کے آتے ہیں، دونوں شہزادے. پاک سیدہ ان کو بلا کر اپنے گلے سے لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں بیٹا جاؤ، آپ کے نانا حضور جو ہے نا وہ کسی صحابی کو بدلہ دینے لگے ہیں، لہذا دوڑ کے جاؤ، اس کے بدلہ لینے سے پہلے پہلے پہنچ جاؤ اور درمیان میں کھڑے ہو جانا اور کہنا کہ ہم سے بدلہ لے لے، ہمارے نانا سے بدلہ نہ لینا. اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو ہم سے لے لے، ہمارے نانے سے بدلہ نہ لینا. اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، اب ماں نے یہ سبق دیا
اب دونوں شہزادے دوڑے، حضرت سلمان آقا کی پاک بارگاہ میں وہ چھڑی لے کے پہنچ جاتے ہیں، لجپال آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں التجا کرتے یا رسول اللہ میں لے آیا، آقا علیہ السلام نے اس چھڑی کو پکڑا، میرے آقا نے فرمایا اکاشا کدھر ہے؟ اکاشا کو قریب بلایا، لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا اکاشا لے یہ چھڑی لے اور اپنا بدلہ لے لے، التجا کی آقا جب مجھے یہ چابک لگا تھا، یہ چھڑی لگی تھی نا تو میرا جسم ننگا تھا، سبحان اللہ، میرا جسم ننگا تھا۔ لجپال آقا علیہ السلام آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا، اپنے کرتے کو اتارا، لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ کاشا بدلہ لے لے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لجپال نبی سے پیار کرنے والوں، محبت اور عقیدت رکھنے والوں، اتنی دیر تھی وہ دونوں شہزادے آ گئے، درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے، آ کے کہتے ہیں بادشاہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو ہم سے لے لے۔ میرے آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے بادشاہ اگر بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھ سے لے لے، لیکن میرے لجپال نبی سے بدلہ نہ لینا۔ لجپال آقا نے فرمایا صدیق تو بیٹھ جا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے،
فرماتی ہے یا رسول اللہ جب سے یہ سنا تھا میں تو اسی دن سے اسی نشانے پہ تھا کہ کون سا موقع ملے میرے آقا کی مور ختم نبوت کا وہ سالے لوں. میں تو اسی تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی موقع ملے. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا میں اس وقت کا انتظار کر رہا تھا تو یا رسول اللہ آج مجھے موقع ملا ہے میں نے ضائع نہیں کیا. یا رسول اللہ آج مجھے موقع ملا ہے ارے میں نے ضائع نہیں کیا. لاجواب نبی سے پیار کرنے والوں اسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ اسے کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. ارے جب نظام مصطفیٰ آ جاتا ہے تو پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. جب نظام مصطفیٰ آتا ہے تو پھر کسی کا حق نہیں کھایا جاتا. ارے جب نظام مصطفیٰ آتا ہے تو پھر کوئی مظلوم نہیں ہوتا. ارے جب نظام مصطفیٰ آتا ہے تو پھر غریب روتا نہیں ہے. جب نظام مصطفیٰ آتا ہے تو کوئی یتیم روتا نہیں ہے. جب نظام مصطفیٰ آتا ہے ارے خدا کی قسم کوئی رات کو بھوکا سوتا نہیں ہے. جب نظام مصطفیٰ آتا ہے لاجواب نبی سے پیار کرنے والوں محبت اور عقیدت رکھنے والوں ارے ریاست مدینہ کہنا زبان سے کہہ دینا یہ بڑا آسان ہے. ریاست مدینہ بنانا بڑا مشکل ہے. اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں محبت اور عقیدت رکھنے والوں ریاست مدینہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن اس پہ پہرا دینا بڑا مشکل ہے. آقا سے پیار کرنے والوں ارے جب نظام مصطفیٰ آتا ہے ارے خدا کی قسم ہر طرف رونقیں ہوا کرتی ہے. جب نظام مصطفیٰ آتا ہے نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے پھر زمین اپنے خزانے خود بخود بندیاں کرتی ہے. اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں ارے جنہوں نے نظام مصطفیٰ کو قائم کیا ہے اور جنہوں نے ریاست مدینہ بنائی ہے ارے خدا کی قسم ان کا عالم پتہ کیا تھا. ان کا عالم پتہ کیا تھا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے قربان جائیں ارے جانور جو وقت کا امیر تھا جو 36 لاکھ مرتبہ پہ حکومت کرنے والا وہ عمر ارے خدا کی قسم جس نے ریاست مدینہ بنائی اور حضرت سیدنا عمر فاروق وہ تھے جو رات کو شہر میں گشت کیا کرتے تھے. ارے شہر میں گشت کیا کرتے تھے اور لوگوں کے گھروں کے دروازوں کے ساتھ کان لگا کر ارے سنا کرتے تھے ان کے گھر کا کیا حال ہے اور اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے ان کے گھروں میں چھوڑا کرتے تھے. یہ ریاست مدینہ ہے. آج جو کہ میرا 2.5 لاکھ کے ساتھ کچن نہیں چلتا ہے غریب بھوکا مر رہا ہے یہ ریاست مدینہ بن گیا ہے. اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں محبت اور عقیدت رکھنے والوں وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارے قربان جائے حضرت سیدنا عمر فاروق اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کر ارے لوگوں کے گھروں میں چھوڑا کرتے تھے. ان کی خدمت کیا کرتے تھے.
محبت اور عقیدت رکھنے والوں، یہ ریاست مدینہ ہے۔ اور خدا کی قسم میرے مدنی آقا سے پیار کرنے والوں، حضرت سیدنا عمر فاروق ارے اپنے حجرے میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ مولا مجھے معاف کر دینا، مولا مجھے معاف کر دینا۔ اور اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، محبت اور عقیدت رکھنے والوں، لیکن آج کا ریاست مدینہ بنانے والا کہتا ہے 2.5 لاکھ کے ساتھ میرا کچن نہیں چلتا، غریب بھوکا مر رہا ہے۔ آج ہر گلی ہر بازار میں مانگتا نظر آ رہا ہے۔ ارے آج ہر کوئی مانگتا پھرتا ہے۔ آج مساجد دیکھ لو وہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، بازار دیکھ لو وہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، دفتر میں چلے جاؤ وہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، دکانوں پہ چلے جاؤ وہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ارے وجہ کیا ہے؟ یہ ریاست مدینہ نہیں ہے۔ اگر ریاست مدینہ ہوتی تو کوئی مانگنے والا نہ ہوتا، کوئی مانگنے والا نہ ہوتا۔ ارے خدا کی قسم، آقا سے پیار کرنے والوں، محبت اور عقیدت کرنے والوں، اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، جب ریاست مدینہ بنتی ہے نا تو پھر ہر طرف اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر خالق کائنات کی مہربانی ہوتی ہے، پھر کسی ظالم کے ساتھ، پھر کوئی ظالم جو ہے نا وہ کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ریاست مدینہ میں ہے۔ اور پھر کوئی غریب روتا نہیں ہے، اور کوئی بیوہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر ارے رات کو روتی نہیں ہے، اور یہ التجا نہیں کرتی مولا میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں۔ ارے خدا کی قسم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والوں، جب نظام مصطفیٰ آتا نا، جب نظام مصطفیٰ آتا ہے اور جب ریاست مدینہ بنتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ زکوٰۃ دینے والے گلی گلی پھرتے ہیں، لیکن لینے والا نہیں ملتا، لینے والا نہیں پھرتا۔ اور جب ایسی ریاست ہوتی ہے تو جو دینے والے وہ بھی نہیں دیتے، اور جن کا حق لینے کا نہیں جائے وہ گلی گلی کہتے پھرتے ہیں یار تو اگر ویسے خدمت نہیں کرنا چاہتا تو زکوٰۃ ہی دے دے، صدقہ ہی دے دے، اپنے بچوں کا صدقہ دے دے۔ ارے پاک نبی سے پیار کرنے والوں، بابا جی فرمایا کرتے تھے، ارے ہر کوئی پوچھا کرتا تھا بابا یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے کہ اتنا ملک پہ قرض ہے، یہ قرض کیسے اترے گا؟ آپ نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں، یہ قرض جو ہے یہ گل ہی کوئی، بابا تو قرض کیسے اتارے گا؟ فرمایا یہ تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تمہاری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، تو بابا پھر بتا تو قرض کیسے اتارے گا؟ فرمایا جب اس زمین پر نظام مصطفیٰ نافذ ہوگا، ہر طرف دین اسلام ہوگا، جب اسلام کا بول بالا ہوگا، جب ہر طرف انصاف کا بول بالا ہوگا، تو پھر فرمایا زمینیں خود بخود اپنے خزانے باہر نکال دیں گی، اپنے خزانے باہر نکال دیں گی، اور لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ لے کر در بدر پھریں گے کہ ہم سے کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ یہ دین کی برکت ہے، یہ ریاست مدینہ کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ارے رب ذوالجلال نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا آؤ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ، میرے محبوب کی زندگی پہ عمل کرو، میرے محبوب کی زندگی پہ چلو، تو خدا کی قسم فرمایا تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔
اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کر کے دکھایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا دیا، فرمایا کائنات میں آنے والوں، اپنی زندگی کو بسر کرنے والوں، فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے رب نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا ہے، لیکن نانا فرمایا کل قیامت کا روز ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، فرمایا میں جو کچھ بھی ہے، جو حساب بھی ہے دنیا میں دے کے جانا چاہتا ہوں، دنیا میں دے کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ کل مجھ سے حساب نہ ہو، کل کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ الہی تو نے اسے اپنا حبیب بنا کے بھیجا تھا جس نے ہمارا حق کھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نجوان نبی سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظمتوں والا نبی عطا کیا ہے، ہمیں یہ شانوں والا نبی عطا کیا ہے، اور خدا کی قسم جب ریاست مدینہ آتی ہے نا تو جو بات کی جاتی ہے نا پھر اس پہ پہرا دیا جاتا ہے۔ پنجابی دی کہاوت ہے بھاویں 90 دا گھاٹا آ جاوے لیکن جڑے غیرت والے ہوئے وہ پہرا دیندے نے، وہ پہرا دیندے نے، وہ یو ٹرن نہیں لیندے۔ اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، محبت اور عقیدت رکھنے والوں، خدا کی قسم اس کائنات میں دو ہی غیرت مند پٹھان آئے، ایک حضرت سلیمان توسفی المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ، اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ، یہ پٹھان تھے جو غیرت والے تھے، اور خدا کی قسم جنہوں نے عشق مصطفیٰ کو مرسل کیا، دلوں میں بھر دیا، اور اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، آج بھی ان کی عظمت کو سلام ہے، آج بھی ان کی عظمت اور مقام کو سلام ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب سے پیار کرنے والوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ کے مصطفیٰ بنائے، رب ذوالجلال ہم پہ بھی کرم نوازی کرے، اور جب محبوب کی ناموس کی بات ہو، جب محبوب کی ناموس کی بات ہو تو خدا کی قسم پھر پیچھے سے نہ دیکھیں، پھر آگے سے دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ اور خدا کی قسم اس دور پرفتن میں وہ امیر المجاہدین، وہ ویل چہر والا بابا، خدا کی قسم کڑیل نوجوانوں کو بتا گیا کہ جب کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ موجزل ہوتا ہے نا تو پھر چاہے اس کی ٹانگیں بھی اپنی نہ ہو پھر بھی وہ بہت کچھ کر جایا کرتا ہے۔ خدا کی قسم آقا سے پیار کرنے والوں، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے ہمت بھی دی ہے، سارے اعضاء بھی درست ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے ہم پہ اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے، رب ذوالجلال مہربانی اور کامرانی عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ پہ مرنا، عشق مصطفیٰ پہ جینا نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔